السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج وہ دور آ چکا ہے کہ جب اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے جو مسلمانوں کو آگاہ کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، کافر لوگ یعنی مسلمانوں سے ہٹ کر جو بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، کرسچن ہوں، یہودی ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں۔ اسلام سے ہٹ کر جتنے بھی مذہب والے ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہیں سارے کے سارے۔ یعنی ان میں سے کسی کو اپنا دوست، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد، اپنا خیر خواہ نہیں سمجھنا۔ اس طرف اشارہ دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج ضرورت ہے کس بات کی کہ امت مسلمہ کے 53 ممالک ہیں، یہ سارے کے سارے آپس میں مل کر معاہدہ کریں، ایک ہو جائیں اہل کفر کے مقابلے میں۔ ان کا اتحاد ہونا چاہیے، ان کا اتفاق ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ تعالی کسی اسلامی ملک کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا۔ اسرائیل نے جو قطر کے اوپر حملہ کیا ہے، اس میں شک نہیں، اس خطرے کے پیش نظر کہ کل کو وہ سعودیہ پر بھی حملہ نہ کر دے، پھر کسی اور ملک پر، ترکی پر یا اور کسی ملک پر یہ کہہ کر کے کہ جی یہاں پر تو وہ حماس کے لوگ ہیں، ان کو ختم کرنا ہے، ہم نے ان کو مارنا ہے، یہ بہانہ کر کے اور پھر وہاں اس ملک کے اوپر قابض ہونا چاہیں، ممکن ہے۔ اس وقت پاکستان اور سعودیہ کا جو آپس میں معاہدہ ہوا ہے، 15-16 معاہدے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اہم شو کر دیا گیا کہ اگر سعودیہ پر حملہ ہوا تو وہ پاکستان پر حملہ سمجھا جائے گا، اور اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو وہ سعودیہ پر حملہ سمجھا جائے گا۔ گویا کہ پاکستان اور سعودیہ آپس میں معاہدے کے تحت ایک ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے۔ یہ اسلامی ممالک 53 ممالک ہیں، یہ سارے کے سارے آپس میں مل کر یہ معاہدہ کر لیں اور سب ایک ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنی فوج مشترکہ تیار کر لیں، تو دیکھیں پھر یہ انشاءاللہ تعالی الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ کے تحت اسلام کتنا تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور یہ کفر اور شرک یہ مٹتا چلا جاتا ہے۔ میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان تک آپ اس کو بات کو آگے پہنچائیں، آپ کے ذریعے سے جہاں جہاں تک بات پہنچے گی ان میں سے کسی کو احساس ہو گیا اور انہوں نے قدم آگے بڑھا لیا، یقیناً آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہم سب مسلمان ایک ہیں، ہمارا الہ ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین، دین اسلام ایک ہے، تو پھر ہم سیاسی طور پر کیوں نہ اپنے آپ کو یکجا کر کے ایک ہو جائیں، ایک مٹھی کی طرح سے ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ آج اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی اسلام پہلے سے زیادہ پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی سعودی اور پاکستان کے ان معاہدوں کے مطابق ان کو عمل کرنے اور دیگر اسلامی ممالک کے سربراہان کو یہ توفیق دے کہ وہ بھی سب معاہدہ کریں، آپس میں ایک ہو جائیں اور یکجائی کا ثبوت دیں، اپنی قوت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اہل کفر جتنے بھی ہیں اللہ ان کا
تہ و بالا فرمائے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بلکہ میرا آپ سے یہ سوال ہے، عوام سے بھی، تمام مسلمانوں سے بھی اور مسلمان حکمرانوں سے بھی، کہ ہم کب تک مار کھاتے رہیں گے؟ ادھر اسرائیل میں مار، ادھر عراق میں، افغانستان میں، کہاں کہاں، میں کیا کیا نام لوں آپ کو؟ یہ ایک ایک کر کے اہل کفر اسلامی ممالک کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا یہ منصوبہ ہے۔ کیا ہمارے پاس کچھ کمی ہے؟ سعودیہ پٹرول کی دولت مالا مال ہے، پاکستان میں معدنیات، لوہا ہو، تانبا ہو، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں پاکستان میں۔ رب تبارک و تعالی نے کتنی نعمتیں دی ہے، اور تمام اسلامی ممالک میں پاکستان ایٹمی قوت کا مالک ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہم سب کیوں نہ مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کیوں نہ کریں؟ کب تک مار کھاتے رہیں گے؟ لہذا ضروری ہے کہ تمام اسلامی ممالک یکجا ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ان کو للکار دیں۔ جب اہل کفر کو للکارا جائے گا، بلکہ ہماری للکار سے پہلے ہی یہ اتحاد کو دیکھتے ہوئے خود ہی لرزہ کھانے لگ جائیں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہاں تو یہ بتایا گیا کہ تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اس کے لیے پیش قدمی کرو گے، آگے بڑھو گے، رب تمہاری مدد کرے گا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، عربی اور عجمی کا فرق نہیں ہے، کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، تمام کلمہ پڑھ لینے والے سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی بھائی کا تو ساتھ دیتا ہے، تو ہم کیوں نہ اسلامی سارے ممالک مل کر کے ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ ہو جائیں اور معاہدہ کر لیں آپس میں، اور اپنا ایک پلیٹ فارم شو کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی وجہ سے یہ اہل کفر جو ہے نا، یہ ایڑی کے بل بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔